السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وقال تعالی فی مقام آخر، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل عقائد میں آپ حضرات کے سامنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حیات کے حوالے سے بات بیان کی گئی تھی، یعنی حیات انبیاء کے حوالے سے بات بیان کی گئی تھی، ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب رہا آج جو ہے اپنی گفتگو کا عنوان میں نے وسیلے کو بنایا ہے کہ وسیلے کے متعلق ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ وسیلہ کہتے کس کو ہے، پھر اس کے متعلق ہمیں کیسے عقیدہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، وسیلے کے لفظی معنی ہے ذریعہ، وسیلے کے لفظی معنی ہے ذریعہ، اور جو ہے شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں وسیلہ کہتے ہیں خدا کا قرب اور خدا کی، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو ذریعہ بنانا، یہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو ذریعہ بنانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ وسیلے کے تعلق سے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، نیک اعمال کو بھی وسیلہ اور ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور جو ہے شخصیات کو بھی، جیسے انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، یا شخصیات کو بھی کیا کر سکتے ہیں آپ؟ وسیلہ بنا سکتے ہیں خدا کی بارگاہ تک کا قرب حاصل کرنے کے لیے، خدا کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ تو لہذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ انبیاء کو بھی، اللہ کے نیک بندوں کو بھی وسیلے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اور اپنی عبادات کو بھی وسیلے کے طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور رہا اس میں جو ہے وسیلے کا انکار کرنے والے لوگ بھی ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو وسیلے کو مانتے ہی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو وسیلے کو تو مانتے ہیں لیکن صرف نیک اعمال کو وسیلہ بنانے کے قائل ہیں، وہ شخصیات کو وسیلہ بنانے کے قائل نہیں ہیں۔ بعض لوگ نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنانے کے قائل ہیں، شخصیات کو بھی وسیلہ بنانے کے قائل ہیں، لیکن وفات کے بعد کسی شخصیت کو وسیلہ بنانے کے قائل نہیں ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے نا یہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ دلائل، ضروری باتیں آپ کے سامنے، کیونکہ اس میں بھی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن جو ہے مختصر طور پر میں آپ کے سامنے بات رکھتا چلوں تاکہ آپ کو ایک مسئلہ ذہن میں رہ جائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں وسیلے کا لفظ عام ہے کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ تلاش کرو، جیسا آپ کسی مقام تک پہنچنے کے لیے سواری کو ذریعہ بناتے ہیں۔
مثال کے طور پر. تو یہاں وسیلے کا لفظ عام ہے، تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے تم وسیلہ اختیار کرو. یہاں یہ نہیں بتلایا گیا کہ اعمال صالحہ نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ، نہ یہ کہا گیا کہ شخصیات کو وسیلہ بناؤ. لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد جو ہے پیر کامل ہے. وسیلے سے مراد کیا ہے؟ پیر کامل ہے. پیر کامل سے مراد جو پیر تقویٰ اور طہارت کا حامل ہو، جو حقیقت میں پیر بننے کے قابل ہو. تو لہذا کیوں؟ اس لیے کہ پیر کامل جو ہوتا ہے اس کی صحبت انسان کو اللہ کی معرفت بھی عطا کرتی ہے اور اللہ کا قرب بھی عطا کرتی ہے. تو وہ اللہ کے قرب اور اس کی معرفت کا بہترین ذریعہ ایک پیر کامل ہے. تو لہذا آیت میں وسیلے سے مراد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو ہر مکتب فکر کے جو ہے نا اہل علم کیا کرتے ہیں، ایک مستند شخصیت مانتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پیر کامل مراد ہے، پیر کامل مراد ہے. پھر اسی طرح جو ہے نا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے جلیل القدر عالم دین تھے، بہت بڑے جلیل القدر عالم دین تھے. اور شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک اولیاء کاملین میں سے ایک ولی تھے. تو مولانا روم جو ہے نا علم کا سمندر تھے، لیکن انہوں نے جو ہے نا مولانا روم نے شمس تبریز جو ہے نا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے نا ارادت حاصل کی، ان کے مرید بن گئے. اس کے بعد فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا ابد غلام شمس تبریزی نشد. یعنی روم تو جو ہے نا مولوی، یعنی مولوی بولے تو خدا والا اس وقت تک نہیں بن سکا، اللہ والا اس وقت تک نہیں بن سکا جب تک کہ شمس تبریز کی غلامی کو اس نے اختیار نہیں کیا. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں نے جب تک مجھے خدا کی معرفت حاصل اس وقت تک حاصل نہیں ہوئی جب تک کہ میں نے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کو اختیار نہیں کیا. تو لہذا مطلب اس سے بھی یہی مفہوم ہے کہ پیر کامل بھی خدا تک قرب حاصل کرنے اور خدا کی معرفت کا کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ بنتا ہے. ایک بات، آیت کا مفہوم تو عام ہے، پھر یہ بزرگوں کی تفسیر ہے. اب آئیے دوسری آیت میں بتاتا چلو، جو ہے نا جس میں واضح طور پر بتلایا جا رہا ہے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانے میں، نیک اعمال کو وسیلہ بنانے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بہت سے لوگوں کا، تقریباً لوگ متفق ہیں اس پر. تو اس آیت میں جو ہے نا وسیلہ، اب یہ آنے والی آیت میں کیا بتلایا جا رہا ہے، وہ آنے والی آیت کا پس منظر میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بتلاتا چلو، پس منظر بتلاتا چلو کہ جو ہے نا یہ آنے والی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. تو یہ آیت کے شان نزول کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث مروی ہے، انہوں نے بیان کی ہے کہ جو ہے نا عرب کی ایک جماعت کے تعلق سے کیا ہے معلوم ہے، یہ آیت نازل ہوئی. وہ عرب کی جماعت کا کام یہ تھا کہ وہ جنات کی ایک جماعت کی پوجا کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جنات کی جو ہے نا ایک جماعت کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے. کون؟ عرب کی ایک جماعت، عرب کے کچھ لوگ. تو لہذا جب سرکار تشریف لائے تو جنات کی یہ پوجا کرتے تھے وہ جنات بھی مسلمان ہو گئے، کیونکہ سرکار نے جیسے انسانوں میں تبلیغ فرمائی، جنات میں بھی تبلیغ فرمائی. تو سرکار کی تبلیغ سے کیا ہے، وہ جنات جن کی یہ پوجا کرتے تھے عرب کے لوگ، وہ بھی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. اب جو ہے نا وہ تو جو جنات کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ خود خدا کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں، جو پوجا کرنے والے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ خود مسلمان ہو گئے ہیں، معلوم نہیں. تو اللہ انہیں بتلانے کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل فرمایا. اللہ ان عبادت کرنے والے عرب کے، ان جاہل عبادت کرنے والے جو جنات کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو ان کے معبودوں کی حالت بتلانے کے لیے کیا ہے، اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی. کیا ہے آیت کا مفہوم؟ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ، وہ جنات جن کو یہ عرب کے لوگ پکارتے تھے، جن کی یہ عرب جو ہے نا وہ جنات جن کو یہ عرب کے لوگ پوجا کرتے تھے، وہ جنات کا خود حال یہ ہے کہ اولئک الذین یدعون، کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں. وہ جنات اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں. یبتغون، اولئک الذین یدعون یبتغون، وہ طلب کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلۃ، وہ جنات جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ طلب کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، وسیلے کو طلب کرتے ہیں.
کہ ان میں سے کون شخص اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے اس کو وسیلہ بنایا جائے. وہ کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ ان میں کون شخص اللہ سے زیادہ قریب ہے اس کو کیا کیا جائے, وسیلہ بنایا جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, اور وہ جنات جو مسلمان ہو گئے ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈرنے والے ہیں. اس آیت میں کیا بتلایا گیا؟ وہ جنات مسلمان ہو گئے, اللہ کی عبادت کرنے لگے, اور انہوں نے وسیلہ طلب کیا, اور وسیلہ بنانے میں انہوں نے اس بات کو پیش نظر رکھا کہ ان میں کون زیادہ اللہ کا مقرب بندہ ہے اس کو کیا کریں, وسیلہ بنائیں. اس بات کو انہوں نے پیش نظر رکھا. تو اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مقرب کسی کو, آدمی کو اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ کیا ہے, بنایا جا سکتا ہے. اور وسیلہ بنانے کی وجہ بھی خدا کا قرب ہے. دو باتیں معلوم ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ صرف عبادتیں نہیں بلکہ اللہ کے مقرب بندوں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. اور اللہ کے بندوں کو, مقرب بندوں کو وسیلہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی انہیں کیا ہے, حاصل ہے. تو پہلی آیت میں تو صرف مطلق وسیلہ بیان بتایا گیا تھا. یہ دوسری آیت میں جو ہے نا واضح طور پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا وہ جنات کیا کرتے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے, وہ جو ہے ان میں کون زیادہ اللہ کا مقرب ہے اس کو جو ہے نا تلاش کرتے تھے تاکہ خدا کی بارگاہ میں اس کو وسیلہ بنایا جا سکے. تو یہاں پر قرآن خود کہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کے لیے جہاں اعمال بھی درست ہیں وہاں جو ہے نا شخصیات کو بھی کیا کر سکتے ہیں, آپ بنا سکتے ہیں. لیکن وہ شخصیات کیسی ہونی چاہیے, وہ خدا کے مقرب بندے ہونے چاہیے. خواہ مقرب بندوں میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ مقرب بندے خواہ انبیاء ہوں, خواہ وہ صحابہ ہوں, خواہ وہ کیا معلوم ہے اولیاء ہوں. کیوں؟ کیونکہ مقرب جو ہے نا وسیلہ جو بنایا جاتا ہے قرب کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے. اللہ کا قرب جنہیں بھی حاصل ہو ان کو کیا ہے, وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے جو ہے نا ایک بات بتاتا چلو. آپ کسی پرائم منسٹر کے پاس جانا چاہ رہے ہیں, ان آپ کو نہیں پہچانتا, یا چیف منسٹر کے پاس جا رہے ہیں, یا کسی ایم ایل اے کے پاس جا رہے ہیں, آپ اس کو, آپ سے اس کی کوئی تعلقات یا جو ہے نا اس کو آپ کو نہیں پہچانتا, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کے قریبی آدمی کو جو ایم ایل اے یا چیف منسٹر جس کو چاہتا ہے اس کو ساتھ لے کر, اس کا ریکمنڈیشن لے کر آپ کیا کرتے ہیں, جو ہے نا جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ جو مقرب اس کا جو محبوب آدمی ہے, اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے, وہ جو ہے نا اس سے چونکہ اس کے قربت حاصل ہے, اس کے ذریعے سے گئے تو آپ کا کام کیا ہوتا ہے, بن جاتا ہے. تو وسیلے کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ اعمال صالحہ کو بھی بنا سکتے ہیں, اور جو ہے نا اللہ کے نیک بندوں کو, مقرب بندوں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, جیسے قرآن کریم کی اس آیت میں واضح طور پر بات معلوم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات ہوئی. اعمال کو وسیلہ بنانے کے حوالے سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے. اعمال کو وسیلہ بنانے کے تعلق سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جو ہے نا سابقہ زمانوں میں ایک جو ہے 3 لوگ سفر کے لیے نکلے, راستے میں جا رہے تھے. جاتے جاتے بارش ہوئی تو کیا ہوا, وہ ایک غار میں چھپ گئے. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں. غار میں جا کر چھپ گئے, ٹھہر گئے. اتفاق سے ایک بڑی چٹان ڈھلتے ہوئے آ کر وہ غار کا منہ بند ہو گیا. اب وہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ لوگ وہ جو ہے نا وہ تینوں مل کر وہ چٹان کو نہیں نکال سکتے تھے, اور نہ وہ ایک جنگل تھا, وہاں کسی کے مدد کی کوئی امید بھی نہیں تھی, نہ سیل فون تھا کہ میسج دے سکے, نہ ای میل تھا کہ جو ہے نا یہ کر سکے, وہاں کوئی ایسی سہولیات نہیں تھی. تو لہذا ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ دیکھو اب یہ پتھر نکالنا ہمارے جو ہے نا بس کی بات نہیں ہے, اور یہاں کوئی ایسا مددگار نہیں ہے. تو لہذا تم کیا کرو, زندگی میں تم نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس کو سوچو, اس کو سوچ کر خدا کی بارگاہ میں وہ وسیلہ جو ہے نا تلاش دے کر کیا ہے یہ کرتے چلو. تو لہذا کرتے چلو. تو ایک تینوں نے, واقعہ لمبا ہے, حدیث لمبی ہے, میں مختصر بتا رہا ہوں. تینوں نے ایک اپنا نیک اعمال یاد کیے, اور ایک والدین کی فرما برداری کا ایک تھا, ایک آدمی زنا سے بچنے کا ایک تھا, ایک آدمی نے ایک مزدور کی مزدوری کیا ہے مال کا حق ادا کیا تھا. یہ نیک طویل ہے حدیث, میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا. اے اللہ, میں نے ماں باپ کی زندگی پر فرما برداری کی تھی, میرا عمل اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو تو کیا کر, اس مصیبت کو یہ چٹان کی شکل میں جو ہے دور فرما دے. تو دعا کرنا تھا, چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی. پھر دوسرے نے اپنا نیک عمل دے کر کیا کیا, دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر میرا نیک عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس کے وسیلے سے کیا کر, تو یہ چٹان کو ہٹا دے. اس طرح تینوں نے بھی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, تو چٹان کیا ہو گئی, جو ہے نا ہٹ گئی. تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ دیا
جا سکتا ہے، یہ تو بالکل جائز ہے. آپ نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں کہ اے اللہ میری زندگی میں اگر میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے تو اس کے وسیلے سے تو میری جو ہے نا یہ معاملے کو میرے اس مقصد کو پورا فرما یا اس مصیبت کو جو ہے نا دور فرما جو بھی ہے. اب شخصیات کا وسیلہ یعنی کسی ذات کو وسیلہ بنانا، کسی ذات کو وسیلہ بنانے کے تعلق سے بتاتا چلو کہ جو ہے نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ. قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کا وسیلہ دے کر جنگوں میں فتح یابی کی دعا کرتے تھے، جنگوں میں کامیابی کی دعا کرتے تھے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مدینے میں دو قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو قریظہ بنو نذیر، میں سابق میں سیرت کے درس میں بتلایا ہوں، اور دو قبیلے مشرکین عرب کے تھے، مشرکین کے تھے اوس اور خزرج. یہ مشرکین کے قبیلوں کے درمیان اور یہودیوں کے قبیلے کے درمیان ہمیشہ کیا ہے جنگ چلتی رہتی تھی، ہمیشہ جھگڑے چلتے رہتے تھے. تو جب بھی ان دونوں کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی تو یہودی تورات کو کھولتے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تورات میں ہوتا وہاں انگلی رکھ کر دعا کرتے کہ پروردگار جس نبی کو تو نے بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے اس نبی کے وسیلے سے ہمیں فتح یابی نصیب فرما. تو انہیں جنگ میں کامیابی نصیب ہو جاتی تھی. یہ کب کی بات ہے؟ ابھی سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. تو یہ شخصیت کو وسیلہ بنانا تشریف آوری سے پہلے، کسی شخصیت کو وسیلہ بنانا ان کے دنیا میں آنے سے پہلے. اس کی مثال آپ کو مل گئی. یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے. اب رہا شخصیات کو وسیلہ بنانا جو ہے نا انبیاء، تو آپ کو احادیث مبارکہ آپ پڑھیں گے تو جو ہے نا سرکار کو بھی وسیلہ بنایا گیا، سرکار نے بھی صحابہ کو وسیلہ بنایا، سرکار کو بھی وسیلہ بنایا، سرکار نے بھی صحابہ کو وسیلہ بنایا. سرکار نے خود اپنی ذات کو وسیلہ بنانے کا حکم بھی دیا، سرکار نے خود اپنی ذات کو وسیلہ بنانے کا حکم. ترمذی کی روایت ہے کہ ایک جو ہے نا ایک نابینا صحابی، ایک نابینا صاحب سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ میری بینائی لوٹا دے. میں نابینا ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ میری کیا ہے بینائی کو کیا کر دے، لوٹا دے. تو سرکار نے فرمایا دیکھو تم نابینا رہو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اگر تم چاہتے ہو کہ بینائی لوٹ جائے تو ٹھیک ہے وہ بھی مرضی تمہاری، لیکن نابینا ہی رہو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن بولتے ہیں جو ہے نا اندھا کیا چاہتا ہے، صرف دو آنکھیں چاہتا ہے، تو وہ نعمت اس آدمی کو ہی معلوم ہوتی ہے کہ آنکھ کی نعمت کیا ہے. تو وہ صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں آ جائیں. تو سرکار ہو چاہتا سکتے تو دعا کر سکتے تھے سرکار، اللہ اے اللہ ان کو آنکھیں دے دے، تو آنکھیں آ جاتی تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، آنکھیں آ جاتی تھی. لیکن سرکار نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، جاؤ دو جو ہے نا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو تمہاری آنکھیں آ جائے گی. چنانچہ جو ہے نا یہ روایت جو ہے نا اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور نسائی نے بھی کیا کیا ہے اس کو جو روایت کے، ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے. تو لہذا وہ آدمی نے جو ہے گئے وہ صاحب وضو کیے، 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا کیے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے متوجہ بھی ہوتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا بھی کرتا ہوں کہ تو میری آنکھیں لوٹا دے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں روشن کر دی، ان کی بینائی لوٹ کر آ گئی. تو یہاں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے دعا کرنے کا وہ صاحب کو حکم دیا. اور صحابہ اکرام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے تھے. اس وقت بھی جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک عبد المطلب کی پیشانی میں تھا، دادا کی پیشانی میں تھا، اب دنیا میں تشریف لے لائے تھے. اور جب پیدا ہوئے تو قحط سالی جب ہوتی ہوئی، جب سرکار 12 سال کی عمر میں تھے، قحط سالی ہو گئی عرب میں. لوگ سرکار کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، جو ہے نا آ کر کہے کہ جو ہے نا آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت کیا کرے، بارش برسائے، جانور مر رہے ہیں، لوگ بھوک پیاسے تڑپ رہے ہیں. تو آپ سرکار کو لے گئے، لے جا کر کعبۃ اللہ سے پیٹھ لگائی سرکار کی اور فرمایا کہ جو ہے نا سرکار نے کیا کیا، اشارہ دیا
اشارہ دیا، اشارہ کرتے گئے تو بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن بادل آتا چلا گیا اور بارش برستی چلے گئی. تو اللہ سے ہے نا ابو طالب نے اس قدر بارش برسی کہ جو ہے نا جانوروں کے لیے چارہ بھی میسر ہو گیا اور جو ہے نا لوگوں کے لیے پانی بھی میسر ہو گیا. تو اپنی جو ہے ایک قصیدہ ابو طالب نے سرکار کی شان میں لکھا کہ وَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِهِ ثِمَانُ الْيَتَامَى بِوَجْهِهِ ثِمَانُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ جو ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی جو ذات ہے جو میرے بھتیجے ہیں وہ ایسے نورانی چہرے والے ہیں کہ اللہ ان کے چہرے کی برکت سے بارش نازل فرماتا ہے، ان کے چہرے کی برکت سے بارش نازل فرماتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ تھا مختصر طور پر باتیں میں نے جو بتلائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ شخصیت کا وسیلہ بھی ہے، سرکار کا کو وسیلہ زندگی میں بھی بنایا گیا، سرکار کی زندگی سے پہلے بھی، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی سرکار کو جو ہے نا وسیلہ جو ہے نا بنایا گیا. تو عزیزان محترم، ان احادیث سے، ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وسیلہ نیک کاموں کا بھی لیا جا سکتا ہے، وسیلہ نیک شخصیات کا بھی لیا جا سکتا ہے. تو میں نے بتلایا جو لوگ تین قسم کے اس معاملے میں ہیں، بعض تو وسیلے کے منکر ہیں، ان کے لیے تو دلائل یہ ہیں انکار کرنے والوں کے لیے. بعض لوگ صرف اعمال جو ہے نا نیک اعمال کو وسیلہ بنانے کے قائل ہیں، ان کے لیے جو ہے نا بخاری کی جو روایت ہے. اور دوسرے لوگ جو بعض لوگ کہتے ہیں شخصیات کو وسیلہ بنانے کے منکر اور قائل نہیں ہے، تو شخصیت کو وسیلہ بنانے کا بھی میں نے آپ کو مثال کیا کر دی، بتا دی. سرکار کو خود وسیلہ جو ہے نا ساتھ کو وسیلہ بنایا گیا. اب رہا تیسری بات جو ہے، تیسرے جو وہ لوگ ہیں کسی بھی شخصیت کو آپ زندگی میں وسیلہ بنا سکتے ہیں، زندگی کے بعد وسیلہ نہیں بنا سکتے، ان کے وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد آپ ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے. ایک بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ وسیلہ سرکار کو بھی وسیلہ بنانا ہے تو زندگی کے حد تک بنا سکتے ہیں، زندگی کے بعد وسیلہ نہیں بنا سکتے. دلیل کے طور پر وہ یہ حدیث لاتے ہیں کہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وصال ہونے کے بعد جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہو گئی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے چچا عباس بن عبد المطلب کو بلا کر کہا کہ جو یہ دعا کی کہ اے اللہ جب تک جو ہے نا سرکار تھے ہم سرکار کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتے تھے، اب ہم تیرے سرکار کے چچا کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، لہذا تو ہمارے لیے بارش نازل فرما. تو بارش ہوئی، لوگ گھروں تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ بارش شروع ہو گئی. اس روایت کو لے کر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر سرکار سے وسیلہ لینا وفات کے بعد جائز ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے وسیلہ لیتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے وسیلہ نہیں لیے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ سرکار کے وفات کے بعد سرکار سے وسیلہ نہیں لے سکتے. یہ بتاتا یہ ٹھیک ہے نا بات. یہ تو میں پہلے اس کا جواب دیتا چلوں. یہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وسیلہ لیا، یہ بتانے کے لیے نہیں لیا کہ سرکار کے وصال کے بعد سرکار سے وسیلہ نہیں لے سکتے، یہ بتانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا کو اس لیے وسیلہ بنایا کہ نبی کے علاوہ غیر نبی کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ وسیلہ صرف نبی کو نہیں بلکہ نبی کے علاوہ غیر نبی کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. یہ وجہ تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ قول ہے کہ اے اللہ جب تک تیرے حبیب باحیات تھے ہم ان کو وسیلہ بناتے تھے، تو مطلب یہ بھی ہوا کہ سرکار کے زمانے میں سرکار کو وسیلہ بنایا جاتا تھا، سرکار کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا گیا. تو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ وفات کے بعد سرکار سے وسیلہ نہیں مانگ سکتے، یہ بتانے کے لیے نہیں بلکہ نبی کے علاوہ غیر نبی کو بھی کیا کر سکتے ہیں، وسیلہ بنا سکتے ہیں. اور دوسرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا قحط سالی ہوئی تو انہوں نے یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی، کیونکہ یزید بن جو ہے نا اسود یہ ایک صحابی، ایک بزرگ جو ہے نا شخصیت تھی اس زمانے میں، تو لہذا یہ بزرگوں کی جو ہے نا کو وسیلہ بنا کر جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے. اب رہی بات یہ کہ سرکار وفات کے بعد دعا کا ان کے وسیلے سے دعا کرنا، وفات کے بعد جو انتقال کر چکے ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرنے کی دلیل جو ہے وہ دلیل یہ ہے کہ طبرانی نے معجم الکبیر میں اس کی روایت کی ہے کہ نبی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، ان کا انتقال ہو گیا.
ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد سرکار نے بڑی محبت کے ساتھ ان کی تدفین عمل میں لائی، خود خبر مبارک ان کی خبر میں اترے، اور جو ہے نا وہاں پر جب ان کو خبر میں لٹا دیا گیا، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، تو جب ان کو قبر میں لٹا دیا گیا تو سرکار نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، تو میرے اور سابقہ انبیاء کے وسیلے سے ان کی مغفرت فرما۔ غور سے سماعت فرمائیے، میرے اور سابقہ انبیاء کے وسیلے سے کیا ہے، ان کی جو ہے مغفرت فرما۔ ٹھیک ہے، سرکار تو باحیات تھے لیکن سابقہ انبیاء کہاں تھے؟ سرکار تو باحیات تھے لیکن سابقہ انبیاء کہاں تھے؟ وہ تو وفات پا چکے تھے۔ تو جو شخصیتیں وفات پا چکی ہیں ان کا بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، یہ سرکار کے عمل سے ثابت ہے۔ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو سرکار نے اپنا بھی وسیلہ بنایا، سرکار کے وسیلے سے بھی دعا کرنے کا ثبوت مل گیا، اور جو انبیاء اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کے بھی وسیلے سے دعا کرنے کا خود سرکار نے جو ہے نا جواز پیش کیا، خود سرکار نے دعا فرمائی کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے وسیلے سے بھی میری اس ماں یعنی فاطمہ بنت اسد کا جو ہے کی مغفرت فرما۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں بھی وسیلہ بنا اعمال صالحہ کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، شخصیات کو بھی، اللہ کے مقرب بندوں کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، نبی کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، غیر نبی کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، زندگی میں بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، زندگی کے بعد بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، زندگی کے بعد وسیلہ نہیں بنا سکتے بلکہ جو بات ہے نا، ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ہے کہ زندگی کے بعد کسی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، بلکہ کوئی واضح حدیث نہیں ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک عمل تھا، وہ عمل کو لے کر کیا کہا جائے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے نا انتقال کے بعد کسی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، ایسی کوئی وہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کیا کیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا، اس غرض سے کہ جو ہے نا غیر نبی کو بھی کیا کر سکتے ہیں، وسیلہ بنا سکتے۔ اس میں دو احتمالات ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل میں دو احتمال ہے۔ ایک تو وہ احتمال جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے جو ہے نا وفات کے بعد نبی کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، وہ احتمال جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے وسیلہ بنایا کہ صرف نبی کو نہیں، نبی کے علاوہ دوسروں کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ تو جب کسی چیز میں احتمال آ جاتا ہے، یعنی ایک سے دو چار صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک سے دو چیزوں کی گنجائش پیدا ہوتی ہے، تو یہ جو قاعدہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ جب ایک ہی چیز میں کئی پہلو آ سکتے ہیں، کئی چیزوں کی گنجائش ہے، تو جب احتمال آ گیا تو آپ کسی ایک چیز کو پکڑ کر اس سے استدلال کر کے دوسری کو غلط قرار نہیں دے سکتے۔ یہ قاعدہ ہے شریعت کا۔ اب تیسری بات، آخری بات میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وسیلہ جو ہے جو بناتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں، وہ جسم کی بنیاد پر نہیں، قرب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جیسے میں قرآن کی آیت میں بتایا ایہم اقرب، کہ وہ جنات کیا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو شخصیت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قریب تر ہے اس کو کیا کرتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں۔ قرآن کی آیت سے ہی یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ وسیلہ خدا کے مقرب کو بنایا جاتا ہے، خدا کا جو بندہ مقرب ہے اس کو بنایا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی ہو یا ولی ہو، وہ زندگی میں تو خدا کے مقرب ہوتے ہی ہیں، لیکن انتقال کے بعد کیا خدا کے مقرب نہیں رہتے؟ وہ کیا خدا کے مقرب نہیں رہتے؟ آپ سے پوچھو، کامن بات۔ تو وہ زندگی میں جس طرح مقرب تھے خدا کے، زندگی کی بعد بھی وہ خدا کے مقرب رہتے ہیں، اور وسیلہ اس مقربیت کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے، ذات اور جسم اور شخصیت کی بنیاد پر نہیں۔ اگرچہ کہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ وسیلہ صرف جسم رہے تو بن سکتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ان کو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، خواہ وہ انبیاء ہو، صالحین ہو، جو بھی ہو، ہم ان کو خدا کی بارگاہ میں جو وسیلہ بناتے ہیں اس لیے کہ وہ خدا کے مقرب بندے ہیں۔ تو وہ مقرب زندگی میں بھی تھے، زندگی کے بعد بھی تھے، تو وسیلہ زندگی میں بھی جائز تھا، زندگی کے بعد بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں۔ ایک آدمی ہے، ضرورت مند ہے، وہ آپ کے گھرانے سے واقف ہے، آپ کے کوئی بھی ایک زید ہے، سمجھیے زید ہے، زید کا ایک بیٹا تھا، ان بے انتہا بیٹے سے محبت کرتا تھا، بے انتہا بیٹے سے محبت کرتا تھا۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد کیا محبت ختم ہو جاتی؟ انتقال کے بعد ایک آدمی آ کے بولا کہ بھائی
میرے کو ضرورت ہے تمہارا جو انتقال ہو گیا وہ بیٹے کے طفیل میں اس کی صورت دیکھ کے تمہیں مجھے جو بولے تو پھر آپ کی محبت کیا ہوتی ہے ابھر کر آ جاتی ہے، اس کو کیا کرتے ہیں آپ کچھ عطا کر دیں۔ تو یہ وسیلہ جو ہے یہ محبت کی بنیاد پر لیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتے، وسیلے کا انکار کرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکار زندگی میں تو خدا کے مقرب رہے ہوں، زندگی کے بعد خدا کے مقرب نہ رہے ہوں، صحابہ اور اولیاء زندگی میں تو خدا کے مقرب رہے ہوں، زندگی کے بعد خدا کے مقرب نہیں رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر زندگی کے بعد خدا کے مقرب ان کے لیے نہیں رہتے، اگر زندگی کے بعد اگر اللہ کے نیک بندے زندگی کے بعد خدا کے مقرب نہیں رہتے تو پھر جنت کس معنی میں ہے، پھر خبر کا جو ہے نا راحت کس معنی میں ہے؟ وہ خدا کے مقرب زندگی میں تھے تب تو ان کی خبر کشادہ ہو جاتی ہے، ان کی خبر نورانیت سے منور کر دی جاتی ہے، پھر خدا قیامت میں روشن چہروں کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ یہ سب مقرب تھے تبھی تو کیا ہوا ہے، وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ورنہ سانس کے ٹوٹتے ہی اگر مقرب نہ رہے تو پھر خبر کی راحت کا کیا معاملہ، خبر کی نورانیت کا کیا ملا، خبر کی کشادگی جو احادیث میں آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے، پھر عذاب قبر سے نجات کا کیا مطلب ہے، پھر حشر میں جو ہے نا نور کے ممبر بنانے کا کیا مقصد ہے، پھر جنت میں اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ زندگی میں بھی مقرب تھے اور زندگی کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے وہ مقرب رہیں گے، اور وسیلہ اسی مقربیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ زندگی میں بھی زندگی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ چند باتیں وسیلے کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ پھر بتلاتا چلو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے وسیلے کے حوالے سے کہ وسیلہ نیک اعمال کا بھی لیا جا سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی لیا جا سکتا ہے، خواہ نیک لوگ زندے ہوں یا زندگی کے بعد بھی ہوں، ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور وسیلے کا فائدہ کیا ہے؟ تو وسیلے کا فائدہ یہ ہے کہ دعا اگر ان کے وسیلے سے کی جائے تو جلد دعا کیا ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا کہ جو ہے نا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھے دعا کرو، میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب قبول کرنے کا وعدہ کر رہا ہے تو پھر ان کا وسیلہ لینے کی کیا ضرورت ہے، ان کا وسیلہ لینے کی جو ہے نا کیا ضرورت ہے؟ تو عزیزان محترم، یقیناً اللہ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، ہمارا بھی اس پر ایمان ہے کہ اللہ سے دعا کرو تو جو ہے نا مقبول ہوگی، لیکن اللہ ہی نے تو وسیلہ لینے کا بھی ذکر فرمایا ہے، اللہ ہی نے تو وسیلہ لینے کا بھی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، جیسے قرآن کی آیت میں نے بتائی، خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ لیا کرو، تو وسیلہ لینے کا بھی حکم اللہ دے رہا ہے، دعا کے قبول کرنے کا بھی حکم اللہ دے رہا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ تم پکارو تڑپ کے تو اللہ دعا قبول ضرور کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر تمہارے کسی عمل کی وجہ سے، تمہاری کسی چیز کی وجہ سے جو ہے نا دعا میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو پھر وسیلہ بھی کیا کرے گا، وہ کام کرے گا جو کیا ہے معلوم ہے، دعا، وہ آپ کی دعا جلد مقبول ہو جائے گی۔ آپ کے کسی، اللہ تو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھار رکاوٹ ہماری طرف سے بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار رکاوٹ ہماری طرف سے بھی ہوتی ہے، تو لہذا کیا کرتے ہیں، تو ہماری طرف سے جب رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو وسیلہ بنا دو، تو اللہ ہماری صورت نہیں بلکہ ان محبوبوں کی صورت دے کے مغفرت فرماتا ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک موٹی مثال دیتا ہوں آپ کو، جو گاڑی ہے، ٹرین ہے، ٹرین کا ایک انجن ہے، انجن جو ہے نا اس کو آپ کیا کر رہے ہیں، 60 مال گاڑی کے ڈبے لگا رہے ہیں، تو لہذا انجن میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، وہ 60 ڈبوں کو لے کر منزل مقصود تک پہنچا دے، تو کیا کرتے ہیں، 2 انجن لگاتے ہیں، ایک سامنے ایک پیچھے یا سامنے 2، تاکہ وہ 2 انجنوں کی طاقت سے کیا کرتے ہیں کہ گاڑی تیزی سے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ تو ایک انجن ہماری ذات ہے، ایک انجن جو کمزور انجن ہے، اور جو ایک پاورفل انجن ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی مثال ہے، تو وہ گاڑی منزل مقصود تک پہنچ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے، آپ کی نااہلیت کی وجہ سے آپ کی دعا کیا ہوئے، جو ہے نا اللہ تو وعدہ فرمایا ہے قبول کرنے کا، لیکن کوئی آپ کے کسی عمل کی وجہ سے مقبول نہ ہو، تو پھر کم از کم شخصیات کے حوالے سے تو مقبول ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا عزیزان محترم، یہ وسیلے کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اب رہا سیرت میں نے ازواج مطہرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویوں کے حوالے سے تمہیداً کچھ باتیں میں نے بیان کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات سے نکاح کیا، مگر اس کا مقصد، آج دنیا والے مختلف باتیں بولتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ تھا ہمدردی اور جو ہے نا ان کے ساتھ حسن سلوک مقصد تھا۔ 11 ازواج مطہرات سے جو ہے نا سرکار نے نکاح کیا، وہ کئی کو کیا وہ تفصیل میں آگے بتاؤں گا اس کی وجہ۔ تو بہرحال سرکار نے 11 ازواج مطہرات سے نکاح فرمایا، ان میں 2 ازواج مطہرات آپ کی زندگی میں ہی وفات پا چکی، ایک تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دوسری جو ہے نا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 جو ہے نا ازواج مطہرات تھے جو سرکار کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا، باقی سرکار کی زندگی کے بعد دوسری خواتین کا انتقال ہوا ازواج کا۔
تو سب سے پہلی جو زوجہ تھی بالاتفاق، سب سے پہلی جو زوجہ تھی وہ تھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدیجہ کو ہمارے لوگ بہت سے غلطی پڑھتے ہیں، بعض لوگ خدیجہ بولتے ہیں، بعض لوگ ختیجہ تے سے بولتے ہیں۔ خدیجہ دال سے ہے اور خا کے زبر کے خے کے زبر کے ساتھ ہے، یعنی خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ ہے، خدیجہ نہیں، ختیجہ نہیں، خدیجہ، خدیجۃ الکبریٰ۔ تو یہ ہے سب سے پہلی آپ کی جو آپ کا نکاح جو ہوا وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ یہ سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کر 5ویں پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں۔ سرکار کے داداؤں میں ایک قصی ہے، ایک نام قصی، ان میں جا کر کیا ہوتا ہے، ان کا سلسلہ نسب وہاں جا کر ملتا ہے۔ سرکار کا نسب بھی، سرکار کا نسب چلتے ہوئے جا کر قصی میں ملتا ہے، پھر ان کا بھی سلسلہ نسب چلتے ہوئے جا کر قصی میں ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا سرکار کی 5ویں پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش سے جا کر کیا کرتی ہے، وہ جو ہے نا ملتی ہے۔ کون؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی خدیجہ کے والد کا نام خویلد تھا، خدیجہ بنت خویلد، والد کا نام خویلد تھا، اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، والدہ کا نام فاطمہ بنت جو ہے نا زائدہ تھا، زائدہ یہ والدہ کا نام تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یوں تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عرب میں ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا تھا، طاہرہ، طاہرہ کے لقب سے یاد کیا۔ طاہرہ بولے تو پاک عورت، انہیں طاہرہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ عرب کے مشرکانہ جاہلانہ رسوم و رواج سے وہ ہمیشہ پاک رہا کرتی تھی، ہمیشہ پاک رہا کرتی تھی، اسی وجہ سے ان کو طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ اور بڑی مالدار خاتون تھی، شریف النسب، خاندانی اعتبار سے بھی بڑی شریف تھی اور مالداری کے اعتبار سے بھی بڑی شریف تھی۔ وہ جو ہے نا تجارت کیا کرتی تھی، کسی آدمی کو اپنا سامان مال کا، اپنی تجارت کا سامان دے کر کسی کو بھیجا کرتی تھی، اور پھر وہ آنے کے بعد منافع جو ہوتا وہ تقسیم ہو جاتا تھا۔ تو لہٰذا پارٹنرشپ میں کاروبار کرتی تھی، سامان ان کا ہوتا تھا، کاروبار کرنے والے کوئی ہوتے تھے۔ تو لہذا عرب کا جتنا سامان ہوتا تھا پورے تاجروں کا، صرف بی بی خدیجہ کا اتنا سامان ہوتا تھا، بی بی خدیجہ کا اتنا سامان ہوتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا جب آپ کا نکاح ہوا تو وہ 40 سال ان کی عمر تھی، بی بی خدیجہ کی 40 سال عمر تھی، ان کا تیسرا نکاح تھا، ان کا تیسرا نکاح تھا سرکار سے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، یہ سرکار کا پہلا نکاح تھا، یہ سرکار کا پہلا نکاح تھا، بی بی خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر جو تھے ان کا نام ابو حالہ بن زرارہ تھا، ابو حالہ بن زرارہ تھا۔ ان سے بی بی خدیجہ کو 2 اولادیں ہوئیں، ایک حالہ اور ایک ہند، یہ 2 اولادیں ہوئیں، اور یہ دونوں بھی صحابہ بن گئے۔ پھر جب ابو حالہ بن زرارہ پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو دوسرے شوہر سے آپ دوسرے آدمی سے نکاح کی جن کا نام عتیق بن عائر تھا، ان سے ایک لڑکی ہوئی جن کا نام ہند تھا، وہ بھی صحابیہ ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ جو ہے نا بی بی خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا۔ سابقہ شوہروں سے ایک شوہر سے 2 بچے، ایک شوہر سے 1 بچہ تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح تیسرا نکاح ہوا تو سرکار سے آپ کی جملہ 7 اولادیں تقریباً ہیں، 6 اولادیں، 6 اولادیں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے۔ اب وہ تفصیلات میں آگے بتاؤں گا۔ تو 4 لڑکیاں 2 جو ہے نا لڑکے ہیں، تو وہ الگ ہے، تو وہ اس کی تفصیلات اولاد کی شکل میں آگے اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہرحال بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نکاح تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو رشتے نہیں آ رہے تھے، جب آپ کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بڑے بڑے عرب کے امیر لوگ، سردار لوگ جو ہے نا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رشتے نکاح بھیج دیے، لیکن انہوں نے ارادہ شادی کا، انہوں نے بڑے بڑے رشتوں کو، مالدار لوگوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، اور دوسرے رشتے آئے تھے لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ خود بھیجی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ خود بھیجی۔ وہاں وہ مطلوب تھی، یہاں وہ خود طالب بن کے گئی، سرکار کی بارگاہ میں طالب بن کے گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اسی کئی وجوہات بتلائی جاتی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ تھے کہ یہود و نصارہ کے علماء سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جو سنا کرتی تھی، کیا سنا کرتی تھی کہ جو ہے نا نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان ہی نبی آخر الزماں ہو سکتا ہے کہ یہی نبی آخر الزماں ہو۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے تجارت، جیسے لوگوں کو اپنا سامان تجارت دے کر بھیجا کرتی تھی، سرکار نے بھی ان کا مال لے جا کر تجارت کی،
تو بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا سرکار کے کہ دیکھو کیسے تجارت کرتے ہیں. اس کی تفصیلات میں پیچھے سیرت کے بیان میں آ چکی ہے. تو لہذا تو جو ہے غلام دیکھتا رہا, سرکار کی تجارت کا اندازہ دیکھا کہ سرکار کبھی جھوٹ نہیں بولتے, مال کا عیب نہیں چھپاتے وغیرہ, جھگڑا لڑائی بیہودہ گفتگو نہیں کرتے, اور ساتھ ہی ساتھ سرکار جب بھی کہیں دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو فرشتے سایہ کرتے ہیں. تو جو ہے نا یہ دیکھے تمام حالات غلام نے آ کر بی بی خدیجہ کو بیان کیا, بی بی خدیجہ کو بیان کیا. اس کی وجہ سے بھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رغبت ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنے. اور یہ تجارت کے واقعے سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس کو زرخانی نے بیان کیا ہے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک عید کے موقع پر تمام عورتیں ایک جگہ جمع ہوئی, تمام عورتیں ایک جگہ جو ہے نا جمع ہوئی. تو اچانک ایک آدمی آیا, آ کر اس نے کہا کہ اے وہ عورتوں, ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں, ان کا نام احمد ہے, تم کوشش کرو کہ ان کی بیوی بن سکتی ہو تو بننے کی کوشش کرو. عورتوں کے سامنے وہ آدمی بول دیا. تو عورتیں کیا کریں, اس آدمی کو کنکریاں لے کر ماری, چل چلے جا بول کے کنکریاں لے کر ماری, لیکن بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں مانی. تو اس طرح بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے سرکار کے فضائل سن چکی تھی. تجارت میں اتنی برکت ہوئی تھی, کبھی اتنی برکت نہیں ہوئی تھی. سرکار کے برکات کو بھی دیکھ چکی تھی, فضائل کو بھی دیکھ چکی تھی, اور ہاتف غیبی سے آواز کو بھی جو ہے نا سن چکی تھی. یہ تمام چیزوں کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے نا خیال پیدا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا. لیکن میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں جو آج ہمارے پاس بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا دیکھتے ہیں کہ میری بچی کا جو ہے نا شوہر ویل سیٹلڈ ہو, پڑھا لکھا ہو, اچھی کمائی ہو, اچھی جائیداد ہو, فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو. لیکن بی بی خدیجہ عرب کی سب سے جو ہے نا مالدار خاتون ہے, لیکن کیسی شخصیت سے نکاح کر رہی ہے کہ دیکھو جن کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا, صرف جو ہے نا کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا ہے, کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا ہے, کئی دن فاحہ کشی میں گزرتے ہیں, چٹائی پر جن کی جو ہے نا جن کی نیند ہوتی ہے, اور حجرے کچی مٹی کے اور کھجور کے پھڑوں کے ہیں. نبی کے تمام حالات, نبی کی زندگی میں آنا گویا مطلب فخر و فاخر کو اور آزمائشوں کو گلے لگانا, یہ سب چیزیں بی بی خدیجہ کو معلوم تھی. لیکن ایک مالدار خاتون تھی, لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں مالدار ہوں, ایک غریب شخصیت سے کیسے جو ہے نا میں نکاح کروں, جن کے پاس نہ کوئی تجارتی کوئی ذخیرہ ہے, نہ کوئی جن کے پاس جو ہے نا مال و دولت ہے, نہ پراپرٹی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا خدیجہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کی بنیاد پر سرکار سے جو ہے نا آپ نے نکاح نہیں فرمایا, بلکہ اس لیے فرمایا کہ آگے جا کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہو. کیونکہ یہ مال کی شرافت زندگی تک رہے گی, لیکن یہ شرافت تازہ زیست رہے گی, پوری رہتی دنیا تک رہے گی, کہ جب اٹھائی جائیں گی حشر میں بھی, دنیا سے بھی جائیں گی, حشر میں بھی اٹھائی جائیں گی, جنت میں بھی داخل ہوں گی, تو نبی کی زوجہ مومنوں کی ماں کی حیثیت سے جائیں گی. تو لہذا بزرگوں نے, مفسرین و محدثین نے لکھا ہے کہ جو آدمی دنیا کے بدلے دین کو اختیار کرتا ہے وہ حقیقت میں عقل مند ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ وصیت کر جائے مرتے وقت کہ میرا جو مال ہے کسی عقل مند شخص کو دینا, اگر کوئی آدمی وصیت کرے مرتے وقت کہ میرا مال جو ہے کسی عقل مند شخص کو دینا, تو امام شافعی فرماتے ہیں اس آدمی کو دو جو دنیا سے سب سے بے رغبت ہو, کیونکہ جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے حقیقت میں عقل مند وہی ہوتا ہے. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے جو ہے نا نکاح فرما لیا. اور آپ کو وہ خوبیاں حاصل ہے جو ہے نا کہ سرکار دو عالم ایمان سرکار پر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے مردوں ہو عورتیں ہو بچے ہو کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا, سب سے پہلے ایمان لانے والی جو خاتون تھی وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور سب سے پہلے سرکار کی زبان مبارک سے جنہوں نے قرآن سنا وہ بھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب سرکار پر پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی غار ہرا میں, تو آ کر سرکار نے سب سے پہلے جو سنایا 5 آیتیں وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا. یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن سرکار کی زبان سے سنا, اور سب سے پہلے تمام انسانوں میں, مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو, سب سے پہلے تمام انسانوں میں ایمان لانے والی خاتون بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ جو ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا جو ہے جنت کا میوہ انگور بی بی خدیجہ کو کھلایا. اور حدیث شریف میں یہ بھی خصوصیت بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ بی بی خدیجہ سرکار کو کھانا دینے کے لیے نکال کر لا رہی تھی, تو جبریل امین اتنے میں آئے, آ کر کہے کہ یا رسول اللہ, اللہ رب العزت
آپ کو میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے آپ کو اور بی بی خدیجہ کو سلام ہو. تو اللہ جو ہے نا جس عورت کو یا جس شخصیت کو اپنا سلام بھیجتا ہے وہ اپنے تمام لوگوں میں افضل ہوا کرتی ہے. تو یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تھے. 40 سال کی عمر میں جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. 25 سال سرکار کی حیات میں رہی, زوجہ بن کر رہی, اور نبوت کے 10ویں سال, اعلان نبوت کے 10ویں سال یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے تقریباً اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 نبوی میں جو ہے نا آپ کا وصال ہوا, بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. چونکہ اس وقت تک ابھی نماز جنازہ جو ہے نا کا حکم نہیں آیا تھا, تو بغیر نماز جنازہ کا ہی آپ کو تدفین کر دی گئی مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں. اس وقت اس کو حجون بھی کہا جاتا تھا. تو لہذا یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی اس وقت تک آپ نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا, کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں فرمایا. آپ نے جتنے بھی نکاح فرمائے جو ہے نا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد فرمائے. اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال سرکار کی جو ہے نا زوجیت میں رہی. جب بھی کفار و مشرکین کے سامنے آپ تبلیغ پیش کرتے ہیں, ان کی طرف سے تکلیف ہوتی, زبانی ہو کوئی بھی ہو, تو گھر میں تسلی کا سامان دینے والی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور باہر دشمنوں کے درمیان آڑ بننے والے آپ کے چچا ابو طالب تھے, اور یہ دونوں کا انتقال بھی ایک ہی سال میں ہوا 10 نبوی میں. اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبت تھی کہ گھر میں کبھی بھی بکری وغیرہ کٹتی تو بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کو تلاش کر کے وہ کھانا, وہ گوشت وغیرہ دیا کرتے تھے, سالن وغیرہ بھیجا کرتے تھے. دیگر ازواج مطہرات جو تھیں وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار کی اس محبت کو دے کر رشک کیا کرتی تھی کہ وہ عورت جو ہے نا کیا قسمت ہے بی بی خدیجہ کی کہ سرکار وصال کے بعد بھی ان کے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں. تو عزیزان محترم, یہ تھا امہات المؤمنین میں سب سے پہلی ماں ہماری بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو سیرت میں اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں جو ہے نا بیان کی گئی. اب رہا آداب میں آپ کے سامنے جو ہے نا چلنے پھرنے کے آداب وغیرہ بیان کیے جا رہے تھے, وہ سلسلہ ختم. اب رہا سفر کے آداب جو ہے نا بیان کیے جاتے ہیں. تو سفر کے آداب میں جو ہے نا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ سفر کو جانے سے پہلے اور سفر سے آنے کے بعد 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھی جائے. سفر کو جانے سے پہلے, سفر سے واپس آنے کے بعد 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھنی چاہیے. یہ آداب ہے سفر کے, پڑھے تو ثواب ہے, نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ سفر کو جانے کے لیے جو ہے نا سفر میں نمازوں کی پابندی کیا کریں, سفر میں نمازوں کو ترک نہ کرے, یہ ضروری ہے. اور تیسری چیز جو ہے نا سفر میں جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو خود سفر میں نکلتے یا کسی کو سفر میں بھیجتے تو جمعرات کے دن میں بھیجا کرتے تھے. جمعرات کے دن کیا کرتے تھے, بھیجا کرتے تھے. تو اگر آپ جمعرات کے دن سفر کے لیے نکلتے ہیں تو بہتر ہے, ورنہ آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں اپنی سہولت کے لیے. یہ ہے. اور سفر میں جو ہے نا جب جا رہے ہوں تو کم از کم جو ہے نا 3 آدمی ہوں, یہ بہتر ہے. اکیلے سفر میں نہ جائے, 3 آدمی ہو یہ بہنا بہتر ہے, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کی حفاظت بھی, خود کی بھی حفاظت ہوتی ہے, سامان کی حفاظت بھی ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کے لیے سفر میں کیا ہے مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے کہ ایک صاحب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسافر آئے. سرکار نے پوچھا کہ تم کتنے لوگ آئے؟ انہوں نے کہا میں اکیلا آیا. تم اکیلے آئے ہو؟ ہاں. تو سرکار نے فرمایا اکیلا مسافر شیطان ہوتا ہے, 2 مسافر بھی شیطان ہوتے ہیں, 3 جو مسافر ہوتے ہیں حقیقت میں وہ مسافر ہوتے ہیں. تو لہذا سفر میں جب جا رہے ہیں تو خیر اگر نہیں 1 آدھ 2 گئے تو بھی جا سکتے ہیں, لیکن اتنا پسندیدہ نہیں ہے. اگر جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں دوسرے لوگوں کو لے کے نہیں جا سکتے, اپنا ذاتی کام رہتا, کوئی پرسنل رہتا, وہ ایک الگ بات ہے, اجازت شریعت میں اس کی بھی ہے. لیکن نارمل حالات میں اگر آپ جا سکتے ہیں, تنہا بھی جانے کا آپ کو آپشن ہے, 4 لوگوں کے ساتھ جانے کا بھی آپشن ہے, تو 4 لوگوں کی بات آپشن کو کیا کیجیے آپ اپنائیے, یہ بہتر ہے زیادہ. اور دوسری بات, سفر میں جب جائیں تو سفر میں اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو آدمی سفر کر رہا ہے اسے آپ کی زبان سے یا کسی عمل سے کوئی تکلیف ہونے نہ پائے. سفر میں جا رہے ہیں, بازو میں بیٹھا ہوا ہے, سگریٹ سلگا دیا, حالانکہ وہ نو اسموکنگ لکھا ہوا رہا تھا بس میں. بعض لوگوں کو الٹی ہوتی, گٹکا کھا رہے ہیں, بار بار تھوک رہے ہیں,
اور وہ سامنے والا سو رہا ہے تو ایسی زور زور سے باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو نیند نہیں آ رہی. تو قرآن کہتا ہے والصاحب بالجنب، جو آپ کا سفر کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے آداب ہے کہ کوئی اس کو ایسے عمل مت کیجیے، ایسی گفتگو مت کیجیے جس سے اسے تکلیف ہوئے. تو لہذا آپ کے ساتھ جو جا رہا ہے اس کی تکلیف اور راحت کا بھی کیا کیجیے، خیال رکھیے. یا 4-5 لوگ کئی ایک جماعت کی شکل میں اگر آپ جا رہے ہیں سفر پر، تو اس میں ایک آدمی کو امیر بنائیے جو تجربے کار ہے، جو نیک ہے، اس کے حساب سے آپ کیا کیجیے، سفر طے کیجیے. اور اس کی بات کا اگر وہ شریعت کے مطابق حکم دے رہا ہے تو اس کا لحاظ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اور دوسری بات، سفر میں اگر کہیں آپ ٹھہرے ہیں رات کے وقت میں بالخصوص، تو ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جو سیف ہو، ڈاکوؤں سے، قاتلوں سے، چوروں سے بھی، یا زہریلے جانور. جنگل میں ٹھہر گئے، جا کے جھاڑوں میں ٹھہر گئے، اب کدھر سے سانپ آیا، بچھو آیا، وہ آیا، ایسی چیزیں مت اختیار کریں. سفر میں جہاں بھی قیام کرتے ہیں ایسی جگہ ٹھہریں جہاں کیا ہے معلوم کوئی انسان یا کوئی جانور وغیرہ آپ کو نقصان پہنچانے کا خوف نہ ہو. فارسٹ ایریا میں ٹھہر گئے، جا کے آ گیا چیتا پھاڑ دیا، سمجھے، تو بہرحال وہ آپ کا قصور ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہو گیا. تو ایسے مقام پر قیام کریں جہاں آپ سیف ہوں، انسانوں سے بھی، جانوروں سے بھی. اور جب جو ہے نا سفر کے لیے سواری پر سوار ہوں تو اس کی ایک لمبی دعا بھی ہے، وہ مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو یاد بھی ہوگی. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اس کو تابع کرنے والے نہیں تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یقیناً ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ دعا پڑھیں سواری پر سوار ہونے کے بعد. اور جو ہے نا جانور ہو تو سواری کا خیال رکھیں، چارے پانی کا، اس کا گاڑی ہو تو اس کا بھی کیا کریں معلوم ہے، خیال رکھیں. ایل پانی چیک کر لیں تھوڑا، سمجھے، ایل پانی چیک کر لیں، ورنہ مصیبت آپ کو ہی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مصیبت آپ کو ہی ہونے والی ہے. خیر آج کل نئے گاڑیوں میں اتنا نہیں رہا، مطلب پرانے گاڑیوں میں یہ چیز ابھی بھی ہے، جو ہے نا پانی چیک کر لینا، وہ چیک کر لینا، آئل چیک کر لینا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی اس تحت آتا ہے. اس کے بعد جب آپ سفر میں جب کسی مقصد کے لیے چلے جائیں تو وہاں جانے کے بعد، کام ہونے کے بعد جلد سے جلد اپنے گھر کو لوٹنے کی کوشش کریں. بلا ضرورت غیر ضروری وہاں پر دن کیا کریں معلوم ہے، نہ گزاریں. ہاں کام ہو گیا، کام ہونے کے بعد آپ نکل جائیں، گھر کو آ جائیں. اور جب آپ سفر سے گھر کو آ رہے ہیں تو آنے سے پہلے اپنی گھر والوں کو اطلاع دے دیں کہ میں آ رہا ہوں. بغیر اطلاع کے اچانک ٹپک نہیں جانا، کیونکہ اس لیے کہ وہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہی ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ بغیر اطلاع کی گئے تو وہ کچھ اچھی حالت میں نہیں ہو سکتی بس. کیوں گھر میں عورتیں کام وغیرہ کرتی رہتی ہیں، کچھ اچھی حالت میں نہیں رہتی، تو پھر آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا، سمجھے. تو اگر پہلے سے اطلاع دے دے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی حالت ٹھیک کر لیں، یا کوئی مصروفیت میں ہے تو مصروفیت کیا کر دیں، پہلے مکمل کر لیں. تو لہٰذا آداب یہ ہے کہ سفر کو آنے سے پہلے جو ہے نا آپ کیا کریں، جو ہے اطلاع دے دیں. نہیں آپ کو بھول گئے تھے، گاؤں میں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ بولنا یاد آیا تو فوراً کیا کریے، آپ بول دیجئے، فون پہ اطلاع دے دیجئے، سیدھا مسجد میں جائیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر کو جائیے، تاکہ اتنی دیر میں انہیں حالات کو سنبھلنے کا ایک موقع مل جائے. تو یہ ہیں سفر کے آداب. کچھ آداب آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اب رہا مسائل میں آپ حضرات کے سامنے مسجد کے آداب بیان کیے جا رہے تھے. تو مسجد کے میں 3 باتیں بتایا تھا. ایک ہے عین مسجد جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، جو عمارت ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے مسجد کا صحن، اور ایک ہوتا ہے مسجد سے وابستہ چیزیں جیسے ملگیات ہیں، بیت الخلاء ہے، جو ہے نا طہارت خانے وغیرہ ہیں. تو طہارت خانے، بیت الخلاء یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. آنگن، مسجد کا آنگن کی ایک حیثیت سے مسجد کے حکم میں، ایک حیثیت سے مسجد کے حکم میں نہیں ہے، وہ آگے میں بتلاؤں گا. اب میں یہ جو آداب بیان کر رہا ہوں، گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے بتلایا تھا، وہ آداب مسجد کے ہیں، جو مسجد کا یہ جو ہے در و دیوار ہے، جو نماز جس جو ہے اس میں پڑھی جاتی ہے. تو مسجد کے آداب میں سے اور ایک چند آداب پہلے بیان کیے جا چکے ہیں. اب دوسرے آداب جو ہے نا یہ ہے کہ مسجد میں بچوں کو لانا، مسجد میں بچوں کو لانا. عام طور پر ایک ترکی کی مثال ہمارے پاس دیتے ہیں کہ ترکی میں بچوں کے لیے مسجد بنائے، مسجد میں بچوں کو آتے ہیں، بچے اس میں کھیلتے ہوئے دیکھے آپ، وہ کرتے ہوئے دیکھے، یہ کرتے ہوئے دیکھے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ مسجد کی نیت سے بنائی گئی ہے یا نہیں گئی ہے، وہ ہے خالی ایک مسجد کا نام دے دیا اس کو تاکہ بچوں کو عادت پڑ جائے. اگر وہ مسجد کا نام نہیں دی، مسجد کے طور پر نہیں ہے، وہ ایک مکان کو بچوں کی مسجد بول کے بنا دیے ہیں، مسجد کے نیت وہ نہیں ہے، تو پھر وہ مسجد کا حکم نہیں رکھتی. نہیں، اگر وہ واقعی مسجد ہے اور مسجد میں بچوں کو لایا جا رہا ہے، بچے کھیلتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ گڑبڑ بھی کر رہے ہیں، تو یہ ترکی ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، ہمارے لیے وہ دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے شریعت دلیل ہے. تو بہت سے لوگ جو ہے نا یہ دلیل میڈیا پہ جو ہو رہا وہ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے، علماء پکار لو درد سر ہو جائے، عالموں کی بات نہیں سنتے، میڈیا میں دیکھ لیے وہ عمل کرنا شروع کرتے.
اس میں دیکھ لیں صحیح غلط پوچھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ اپنے مطلب کا جو ملا لے لیتے. علماء بولتے رہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. نہیں، وہ سنے تو بھی نہیں، سننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، سننے کی طلب بھی نہیں رکھتے اور سننے کی جستجو بھی نہیں رکھتے اور نہ سنتے ہیں. تو بہرحال مگر میڈیا میں دیکھ لیں تو شروع کر دے رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے. تو پہلے بات بچوں کو مسجد میں لانا. تو بچوں کو کتنی عمر میں مسجد میں لانا چاہیے؟ بچوں کو مسجد میں لانے کی عمر کم از کم 7 سال ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ سرکار نے فرمایا تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں. تو 7 سال میں عام طور پر جو ہے نا بچے میں یہ شعور آ جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے بچوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں 7 سال. اور دوسری بات، بچے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو بچے وہ ہوتے ہیں جو مسجد کا خیال رکھتے ہیں، مسجد میں گڑبڑ نہیں کرتے، ڈسٹرب نہیں کرتے، پیشاب یا ضرورت سے فارغ نہیں ہوتے، مسجد کو ناپاک نہیں کرتے. ایسے بچے سمجھدار بچے ہیں تو ان کو مسجد میں آنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو بچے گڑبڑ کرتے ہیں یا مسجد میں گندا کر دیتے ہیں یا لوگوں کی نماز میں خلل پیدا کرتے ہیں، تو ویسے بچے اگر 7 سال کے ہو تو بھی انہیں مسجد میں لانا نہیں ہے، یا آداب سکھلا کر مسجد میں لانا ہے. آداب سکھلا کر کیا کرنا ہے؟ مسجد میں جو ہے نا لانا ہے. یہ عام طور پر جو ہے نا ہمارے پاس نہیں ہوتا. بچوں کو لا لیتے ہیں، جس وقت اس کی نماز کی عمر ہے اس وقت نہیں لاتے، جس وقت نماز کی عمر نہیں ہے اس وقت کیا کرتے ہیں؟ لاتے ہیں. تو اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے بچوں کو مسجد میں لانے کے تعلق سے. وہ 7 سال کے ہوں اور پھر ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھے، شور و غل نہ کرے، مسجد کو گندا نہ کرے، وہ گندے پیروں سے آ کر ہو یا پیشاب وغیرہ کر کے ہو یا گندگی غلاظت وغیرہ کر کر ہو. تو ایسے کئی جگہ ہم نے بھی دیکھا ہے مسجدوں میں کیا ہے بچے گندا کر دیتے ہیں. دوسری چیز. تیسری چیز جو ہے نا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، شور و غل کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بھی مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے. اور گڑبڑ کرنے والے بچوں کو لانا بھی مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب. مسجد میں لہو اسی طرح جو ہے نا اسی طرح مسجد میں کھیل کود کرنا، یہ بھی جو ہے نا مکروہ تحریمی. کھیل کود مطلب کرکٹ کھیلنا، والی بال کھیلنا نہیں. سیل فون میں لے کے بھی آپ گیماں کھیلے تو لہو لعب میں آتا ہے. سیل فون میں جو ہے نا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یا سیل فون میں جو ہے میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں اس لیے بول رہا ہوں. سیل فون میں نوجوان آ جا کے مسجدوں میں کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ سیڑھیوں میں بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں، سیل فون دیکھ رہے ہیں، جو ہے نا چیٹنگ کر رہے ہیں، یا جو ہے فونوں پہ باتیں کر رہے ہیں، یا جو ہے پروگرام دیکھ رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں. بلکہ رمضان میں بھی میں نے ایسا کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے. بعض جگہ رمضان کے علاوہ لوگوں کو دیکھا بھی ہے. قریب میں ہی میں نے دیکھا ہے ایک صاحب کو. تو یہ لہو و لعب ہے. اور ضمناً ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے خود جامع مسجد میں ایک حالیہ 8 دن کے اندر بھی 2-3 لوگوں کو دیکھا ہے طہارت خانے میں بیٹھ کے فونوں پہ باتیں کرتے رہتے. طہارت خانوں میں بیٹھ کے فون پہ بات، ادھر طہارت بھی ہو رہی ہے ادھر فون پہ بات بھی ہو رہی ہے. ایک تو وہ آداب کے خلاف ہے سخت، دوسرا وہ طبیعت نظافت کے خلاف بھی ہے. ایک دم گندگی، وہ اسے گندے مقام پر کیا بات کریں گے سمجھ لیتے. تو یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کی طبیعت میں نظافت اور پاکیزگی نہیں ہے. ادب کے خلاف تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے آدمی کی فطرت اور طبیعت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے لوگوں کی سب. تو لہذا بہرحال مسجد میں بچوں کو لانا، مسجد میں شور و غل کرنا، مسجد میں کھیل کود کرنا، لہو و ریب کرنا، جھگڑا لڑائی کرنا، یہ جو ہے نا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے. اسی طرح مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا. دیکھیے شریعت میں جو اصول ہے، نماز جنازہ کے لیے ایک مخصوص جگہ متعین ہونی چاہیے جو نہ مسجد ہو نہ مسجد کا صحن ہو. مسجد بھی نہیں ہونا، مسجد کا صحن بھی نہیں ہونا. وہاں پر نماز جنازہ کے لیے ایک مقام مقرر کرنا ہے اصولی اعتبار سے دیکھا جائے تو لہذا وہاں نماز پڑھنے کا اصل یہ ہے. لیکن اگر کسی جو ہے نا مسجد میں ایسا نماز جنازہ کے لیے کوئی میدان یا کوئی جگہ وقف نہیں ہے تو وہ مسجد کے صحن میں بھی پڑھ سکتے ہیں مجبوری کی صورت میں. یا بارش ہو رہی ہو تو مسجد کے صحن میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. مجبوری کی بنیاد پر یہ سب ہے. لیکن بلا عذر اگر مسجد میں یا صحن مسجد میں پڑھتے ہیں، بازو جگہ ہے، کھلی جگہ ہے اور وہاں جو ہے نا سب ہے، لیکن کیا ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ مسجد میں یا مسجد کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے. ثواب میں کمی آ جاتی ہے. اور چوتھی بات جو مسجد کے حوالے سے ہے، مسجد میں نکاح کرنا. مسجد میں نکاح کرنا. آج مسجد میں نکاح پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، بہت زیادہ زور ایسا دیتے ہیں کہ گویا وہ فرض ہے. مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جس طرح مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، اسی طرح مسجد کے باہر نکاح کرنا بھی سنت ہے.
کیونکہ مسجد میں نکاح کرنا سرکار نے فرمایا وجعلوہ فی المساجد، نکاح کو مسجد میں منعقد کرو، اور سرکار کے جتنے بھی نکاح ہوئے مسجد کے باہر ہوئے تو مسجد میں نکاح کرنا سنت قولی ہے، مسجد کے باہر نکاح کرنا سنت فعلی ہے، اور مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا واجب ہے، مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ ہم لوگوں نے مسجد میں نکاح کرنا برکت کا سبب ہے، وہ برکت کا سبب ہے، لیکن آپ کو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایمانداری سے بتلائیے، جتنے بھی نکاح مسجد میں ہو رہے ہیں کیا اس میں گفتگو نہیں ہو رہی؟ کو شروع ہو جاتا ہے دستخط کرانے کے آنے تک، جب تک مولانا کو تقریر کو لگاتے ہیں لوگوں کو خاموش بٹھانے واسطے۔ وہ تقریر عام طور پر ٹائم پاس کی ہوتی ہے، ان سننے کے موقع پہ نہیں رہتا، انہوں کیا ہے مولانا بولتے رہتے، مولانا بولتے رہتے۔ اسی لیے میرا تجربہ ہے، میں کبھی بھی نکاح کی محفل میں تقریر نہیں کرتا، بلکہ ایک واقعہ خود محبوب نگر کا ایسا ہے، جامعہ کی ایک جلیل القدر شخصیت، جامعہ کے ایک بہت بڑے شیخ جن کی ولایت میں شک نہیں ہے، ویسی بڑی شخصیت ان کے ایک شاگرد کے جو ہے نا نکاح میں آئی، ایسے ہی سین کرنے کے لیے لے گئے تو لوگ جو ہے نا تقریر کے لیے مصعب کو ٹھہرا کر دیے، شاگرد کی محبت میں مصعب ٹھہر گئے، اس کے بعد لوگ جو ہے نا کو شروع کر دیے، کوئی بھی سننے والا نہیں ہے، میک رکھ کے ہٹ گئے بازو۔ تو ایک عالم دین جو شیخ ہے اس کی بے حرمتی ہے یہ۔ تو مسجد کے آداب واجب ہیں، مسجد میں نکاح کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، تو ہم مستحب ایک ادا کرنے کے لیے واجب جو ہے وہ پامال کر دے رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں، فوٹوਆਂ لے رہے ہیں، جو ہے نا پورا پھول کے دھارا پورا کچرا، پھول کے ہاروں کا کچرا، پھر باتیں الگ ہی چھوتے رہتے ہیں، یہ وہ باتیں الگ ہی چھوتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب مسجد کے آداب آج کل فی زمانہ مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا، اگر رکھا جا رہا ہے تو کرنا ہے مسجد میں مستحب ہے، ورنہ مسجد کے باہر کرنا ہی شادی خانے میں مسجد میں کرنے سے بہتر ہے آج کے زمانے میں، کیونکہ مسجد کے آداب ملحوظ نہیں رہے، وجہ بتا رہا ہوں، مسجد کے آداب ملحوظ نہیں رہ رہے۔ بول رہا نہیں مسجد میں نکاح کرے تو ٹائم پہ ہوتا، بلکہ بہت ہو رہے ہیں، شروع میں کیا ہوئے کہ مگر عصر میں بلکہ عشاء میں کر رہے ہیں، مسجد میں رکھ کے بھی نکاح وج کر رہے ہیں۔ ہماری قوم سدھرتی نہیں کبھی، مسجد میں رہو، کعبۃ اللہ میں رہو، مدینے میں بھی کرو نکاح، جو کرنا ہے وہ برابر کر دو۔ تو بہرحال یہ جو ہے مسجد کے کچھ آداب آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ پھر دیگر آداب آپ کے سامنے مسائل کے عنوان کے تحت آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔